روسی اور شامی فوجوں نے ایئر اسٹرائک کی ہے سیریا کے ایک شہر الیپو پر، اور اس طرح کی ایئر اسٹرائک رشیا نے تقریباً 8 سال کے بعد شام کی سرزمین پر کی ہے، اور بی بی سی نیوز کے مطابق اس میں کافی باغی مارے گئے ہیں۔ ایک بار پھر سے شام میں باغیوں نے سر اٹھایا ہے اور سول وار ایک سے پھر سے ایکٹیو ہو چکی ہے۔ الیپو ایک بہت بڑا علاقہ ہے شام کا جس پر باغیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ اب رپورٹس کے مطابق، بی بی سی کے مطابق، اس علاقے کو حکومت نے کنٹرول کر لیا ہے، اور جن جیٹس کے ذریعے سے روسی اور شامی فوجوں نے ایئر اسٹرائک کی ہے ان علاقوں پر جہاں باغی آباد تھے جنہوں نے کنٹرول کیا ہوا تھا وہ ماڈرن قسم کے ہیں، اور سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی اس وقت جیٹس میں رشیا کے پاس ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے خبروں میں، نیوز میں، کہ جو شامی باغی ہیں ان کا بھی شاید یہ خیال تھا کہ اگر وہ کسی ایک علاقے پر اپنا کنٹرول جما لیں گے، جس طرح افغانستان پر طالبان نے اپنا کنٹرول جمایا تھا تو ان کو ایک ریکگنیشن مل گئی تھی، ان کے ساتھ سمجھوتا کر کے ان کی حکومت بنا دی گئی تھی، تو شاید شامی باغیوں کو بھی ایسا ہی لگا ہوگا کہ اگر ہم کسی علاقے پر قبضہ کر لیتے ہیں، ہمارے پاس ایک بہت بڑی جگہ ہو، بہت بڑا علاقہ ہمارے پاس ہو، تو شاید ہماری بات سنی جائے اور ہمیں ایک علیحدہ گورنمنٹ بنانے کی اجازت مل جائے۔ تو اگر بعید نظری سے دیکھا جائے تو ایسا پاسبل نہیں ہے، وہاں کی سچویشن کچھ اور تھی، اور شام کے علاقوں میں سچویشن کچھ اور طرح سے ہے۔ یہ علاقے ایسے ہیں جہاں پر انٹرنیشنل پاورز کی بڑی دیر سے نظر ہے، اور اس پر یہ جو سول وار چل رہی ہے اس وقت شام میں، اس میں رشیا بھی کودا ہوا ہے، امریکہ بھی کودا ہوا ہے، ان کے تمام انٹرنیشنل پاورز کا انٹرسٹ ہے شام کی سول وار میں۔ ایک گروپ ساتھ دے رہا ہے باغیوں کا اور دوسرا گروپ ساتھ دے رہا ہے حکومت کا۔ تو رشیا کی اس وقت جو پوزیشن ہے وہ بشار الاسد کی گورنمنٹ کے ساتھ ہے۔ رشیا نے اس وقت کئی فرنٹس کھول رکھے ہیں، جن میں سے ایک فرنٹ اس کا یوکرین میں بھی کھلا ہوا ہے، جس میں وہ یوکرین پر اپنا قبضہ جمانے کی کوشش کر رہا ہے، اور 3 سال ہو چکے ہیں تقریباً یوکرین اور روس کی جنگ لگے ہوئے، اور شام میں بھی روس کے کچھ انٹرسٹ ہیں جس کی وجہ سے اس کی ٹروپس وہاں موجود ہیں اور اب ایکٹیولی کارروائیاں کر رہی ہیں۔ اور اب لگ ایسا رہا ہے کہ الیپو کے بعد جو یونائٹڈ فورسز ہیں وہ آگے بڑھیں گی اور کیپٹل کی طرف جائیں گی، اور آہستہ آہستہ سارا علاقہ باغیوں سے کلیئر کرانے کی کوشش کریں گے۔ ایک ہی وقت میں دنیا میں اس وقت اتنی جنگیں لگی ہوئی ہیں کہ مانو جیسے ورلڈ وار چل رہی ہو، اور رپورٹس کے مطابق یہ جو اسٹرائک کی گئی ہے بڑی پریسائز کی گئی ہے، مطلب سٹیزن کو دیکھ کر کی گئی ہے، نہ انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچے، صرف جو ٹارگٹ تھا اسی کو ختم کیا جائے، یہ مین فوکس تھا اس اسٹرائک کا، رپورٹس کے مطابق، بی بی سی کے مطابق۔ کیونکہ انفراسٹرکچر تباہ ہو جائے تو اسے کافی نقصان ہوتا ہے، تو یہ ایک بڑا کریٹیکل ڈیسیشن ہوتا ہے جس میں کئی باتوں کا مد نظر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ شام کے علاقے الیپو کا کافی علاقہ، بہت زیادہ علاقہ ان باغیوں کے قبضے میں تھا، اب جس کو چھڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔